آج 18 دسمبر ہے، جمعرات کا دن ہے اور بڑی اہم خبریں ہیں، تھوڑا سا آپ کو حوصلہ بھی دینا ہے، کچھ مایوس بھی لگ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا خان سے انگیجمنٹ کا بڑا راستہ کھولنے کا فیصلہ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ سے خان کا خوف لیکن کم نہیں ہو رہا، ابھی ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، لیکن قید تنہائی کا معاملہ جس طرح پوری دنیا میں اٹھا اور عمران خان سے ملاقاتوں کی طرف سہیل افریدی پہلی دفعہ لاہور کی طرف جا رہے تھے، جیل اسیران سے ملاقات، اس میں کیا ہوا، اور فیلڈ مارشل امریکہ کے دورے سے پہلے لیبیا پہنچ گئے، خلیفہ حفتار سے ملاقات، اور یہ لوگ ان کے ساتھ کون ہے، تصویر میں تفصیل آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ ٹرمپ کے پاس فوج بھیجنے کی، فلسطین اور نہ بھیجنے کی، دونوں معاملات میں ان کا حال کیا ہونے جا رہا ہے، اور دفتر خارجہ نے مولانا طاہر اشرفی نے کیوں تردید جاری کی، اور جنرل فیض کے بعد اب اگلا شکار سابق چیف جسٹس کو۔ نون لیگ اس وقت انتقامی سیاست میں تمام حدیں کراس کر رہی ہے، سنم جاوید، فلک جاوید کے بعد اب ان کے والد کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ، اور معاشی محاذ میں بڑے شدید جھٹکے، IMF کے بوجھ تلے کھوکھلے حکمرانوں کے شیخ چلی والے خواب ٹوٹ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ان بدترین حالات میں بھی ترقیاتی کاموں کے جھنڈے گاڑ رہی ہے، DGI کیوں سوگوار موڈ میں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو خاتون نے اور ایلان مسک کے اوپر سنگین الزامات، جمعے سے پہلے وینزویلا پر مکمل ناکہ بندی، بحری جہاز گھیرے میں حملہ ہوگا، 92 کے ورلڈ کپ کے کپتان کے بعد اب 96 کے فاتح کو بھی جیل کا سامنا۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تگڑی خبر تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ محسن نقوی کے حوالے سے مستند خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آرمی چیف اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے احتجاج سے شدید تنگ ہے۔ ان کا یہ پیغام آیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اب ختم کرنے کے لیے انہوں نے دو طریقے نکالے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ادھر دو دھڑے، اور دو طرح کے چونکہ طریقے سامنے آتے ہیں۔ ایک طریقہ تو ختم کرنے کا جو دھڑے کی بات چیت کی آفر، اور یہ بڑا دعوے سے درمیانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا گیا، آپ پہلے مرحلے میں بشرا بی بی کی رہائی کریں، وہ رہا ہوں گی تو عمران خان کے سخت بیانات اڈیالہ جیسے آنے کم ہو جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں آپ قید تنہائی ختم کریں، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں، حالات میں بہتری لانے کی ہم باہر کوشش کریں گے، اور اس میں تحریک انصاف کے اہم لوگ آن بورڈ ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جیل کے باہر جو احتجاج ہے، جو ہر ہفتے پوری دنیا میں شدت سے معاملہ اٹھ رہا ہے، خاص طور پر یہ انٹرنیشنل سطح پہ عمران خان کے بیٹوں کا اسکائی نیوز کو انٹرویو ہے، وہ پوری دنیا میں وائرل ہوا، اور اس کے اثرات ظاہر ہیں ان کی بدنامی کی صورت میں کہ ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے، عمران خان جیسا مقبول رہنما قید تنہائی میں ہے۔ اب اس تاثر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے عسکری صحافی مشرف زیدی صاحب کو چھوڑا، لیکن وہ بیچارے الٹا ذلیل و خوار ہو گئے، ایسا پاکستانیوں نے رگڑا اور دھویا کہ وہ لینے کی دینی پڑ گئی۔ اب اس کے بعد پھر BBC نے عمران خان کی قید پر مسلسل آرٹیکلز، خبریں، گارڈین، ٹیلی گراف، پھر برطانیہ کے بڑے بڑے اخبارات کے علاوہ وہاں جو بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، انفلوئنسر ہیں، جمائمہ خان کی ٹویٹس ہیں، وہ ایک سلسلہ بڑھتا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ وزیر داخلہ تک معاملہ پہنچا، اس نے محسن نقوی سے ملنے سے انکار کیا۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ سینیٹر شوبرج، امریکی کانگریس مین، اب یہ سارے خان کی قید پر جو کھل کر اس طرح بولنا شروع ہو گئے، اس سے انہیں بڑی سخت تکلیف ہوئی۔ پھر جو اوورسیز پاکستانیوں نے نیا کام شروع کر دیا، اب ابیل گروپ، وہ یورو پاکستان کے احمد سردار، یہ اسپین پارلیمنٹ کو آج بریفنگ دینے دو بڑی میٹنگز کر رہے ہیں۔ برسلز میں یورپی یونین کے دفتر پہنچ گئے، برطانیہ میں ISF کے نوجوان دھرنے دینے ایمبیسیوں کے باہر ہر منگل سے شروع کر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے علیمہ خان کے ساتھ جو خان کی بہنوں کے ساتھ بڑی تعداد میں ISF کے نوجوان ہیں، وہ امجد خان جیسے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں بھی یہی کوشش۔ اب اسٹیبلشمنٹ ان سے بڑی شدید تنگ اور پریشان ہے کہ یہ خاموش ہو کے کیوں نہیں بیٹھ رہے، یہ پاکستانی چپ ہی نہیں کرتے، ہر روز کسی دفتر میں، ہر روز کسی انٹرنیشنل میڈیا میں معاملات اٹھا رہے ہیں، ہر روز ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو ان کی ان کاوش کا بڑا گہرا اثر ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو یقین کرے تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی ان کوششوں سے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ یہ تحریک انصاف کے چیپٹر جڑ جائیں اور تحریک اوورسیز پاکستانی جڑ جائے تو یہ تحریک کا آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو ISF کے چیپٹر میرے خیال میں پوری دنیا میں بنانے چاہیے، جیسے بزرگ رہنما نا سینئر پارٹی میں بیٹھے جو 25 30 سال سے یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، انہوں نے خان کا اچھا دور دیکھا ہوا ہے، ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، جیسے سہیل افریدی کو KP میں ملا۔ اب اس ویلاگ کی توسط سے میں یہی کہوں گا کہ یہ چیپٹر میرے خیال میں تحریک انصاف کو ISF کے بھی اناؤنس کرنے چاہیے۔ یہ تو ویسے بھی براہ راست عمران خان کے انڈر ہے، پارٹی پالیسی تو جو بھی بنے اپنی جگہ، ان کی مفاہمت ہو، مذاکرات ہو اپنی جگہ، لیکن یہ اصل لوگ ہیں جو خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو یقین کریں بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ بہرحال اب اسٹیبلشمنٹ کا جو دوسرا دھڑا ہے وہ بشرا بی بی کی رہائی نہیں چاہتا۔ وہ 26 نومبر کے واقعات میں جب بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، وہ معاملات سامنے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایسے ہوا ہے، اور یہ وہی دھڑا ہے، یاد رکھیں، جو فلسطین میں فوج بھیجنے کا حامی ہے۔ یہ اس وقت طاقتور ہے کیونکہ ان کے ساتھ CIA ہے، امریکہ ہے، مغرب ہے، اسرائیل ہے، نون پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں، طاقت کے نشے میں ہم بدمست ہیں، جیسا چل رہا ہے جیسا چلنے دیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے منہ سے بھاگیں گے بھی، یاد رکھیے گا۔ یہ عمران خان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن بھی کروا رہے ہیں کہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہی نہ کریں، قید تنہائی ہم بڑھاتے ہیں، اس کال کوٹری میں ہم ایک بندے کو موبائل فون دے کر بھیج دیا کریں گے اور جج کو ویڈیو کال دکھا دے گا کہ عمران خان موجود ہے، اس یہ کمرہ عدالت اس کو بنا لیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تکلیف ہے اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی بھی، اور واٹر کینن بھی بھیجتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اور ان کی جو بھی تازہ ترین ایک واردات آپ کو بتاؤں جو پنجاب میں انہوں نے بھی قیادت کا استعمال کرتے ہوئے کیا۔ سہیل افریدی آپ کو پتہ ہے 10 دفعہ اڈیالہ جیل گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ اب سہیل افریدی نے یہ کارڈ کھیلا کہ میں پنجاب میں کوٹ لکھپت تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری ہیں، محمود رشید، ان سے ملنے چلا جاؤں۔ اب چونکہ ان کی ملاقاتیں تو بند نہیں ہیں، ابھی کچھ ہفتے پہلے فواد چودھری وغیرہ مل کے آئے، اور پھر یہ ساتھ ضلع شاہ کے گھر بھی جانا چاہ رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تھوڑے سے اسی طرح کھڑے ہو ہماری طرح۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اسی دھڑے کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پنجاب کی قیادت کو استعمال کر کے پہلے سہیل افریدی کو کہا کہ ابھی آپ لوگ نہ آئیں، اگلے ہفتے آئیں، ہم نے آپ کے استقبال کی تیاری کرنی ہے، ہمیں ایک ہفتے کا وقت دیں۔ اس دوران انہوں نے دوسرا معاملہ شروع کر دیا کہ FIA کے ذریعے سہیل افریدی کی گرفتاری، کہ یہ پنجاب داخل ہوں تو انہیں گرفتار کیا جائے۔ اب جو سہیل افریدی کی ٹیم اور باقی لوگوں کے رابطے تو انہیں یہ پتہ چلا کہ پنجاب میں جب FIA نے گرفتار کیا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، پھر ظاہر ہے پختون پنجابی کارڈ شروع ہو جائے گا، اور یہ معاملہ ظاہر ہے سہیل افریدی 4 کروڑ کی عوام کا نمائندہ ہے اور واحد نمائندہ جو الیکشن جیت کے ہے، باقی سارے تو ناجائز وزیر اعلیٰ ہے۔
تینوں صوبوں میں. اب سہیل افریدی کی پنجاب میں گرفتاری, اس کے بعد آپ ظاہر اس کا رد عمل نکلنا تھا, خیبر پختونخوا سے رد عمل آنا تھا. پختون اب خاموشی سے تو نہیں دیکھیں گے, ان کے نمائندوں کو ایسے پنجاب میں اٹھا کے FIA اپنے دفتروں میں ذلیل و خوار کرے. پھر یہاں فالس فلیگ آپریشن شروع ہونے تھے. تو یہ ایک معاملہ وہ دھڑا کر رہا تھا, لیکن فی الحال ابھی یہ معاملہ روک دیا کیونکہ ایک ہفتے کا ڈیلے. اب اگلے ہفتے سہیل افریدی پنجاب جا رہے ہیں اور اڈیالہ کی بجائے پنجاب کی طرف. تو ظاہر ہے وہاں قیادت جو ہے مقامی قیادت ہے, لوکل قیادت, انہیں بھی مشکل ہے, انہیں بھی گھروں سے نکلنا پڑے گا. اور دونوں صورتوں میں جو لوگ غائب ہیں, کمپرومائز ہے, وہ بھی سامنے آئیں گے. اور پنجاب کی عوام کے لیے ایک بڑا کہہ لیں آپ, امتحان کہہ لیں آپ, کہ انہیں بھی اب ظاہر ہے سہیل افریدی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا, اس میں بھی ایک ہفتہ آپ کے لیے تیاری کا موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو دھڑا اس معاملات میں تباہی اور بربادی کر رہا ہے, اور اس میں اعلیٰ سطح کے لوگ شامل ہیں. افسوس کی بات ہے جو غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اب جو اطلاعات ادارے کے اندر سے ہیں کہ پاکستان کی فوج فلسطین جانا تو چاہتی ہے تعمیر نو کے نام پہ, کیونکہ وہاں ڈالروں میں تنخواہ ملتی ہے, لیکن شہید ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں شہادت ہم مانتے ہی نہیں. کہ فلسطین میں تو جو مزاحمت کار گروپ ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں, اگر وہ طاقتور نہ ہوتے تو کیا اسرائیل جیسی دنیا کی سب سے بڑی طاقت انہیں سر سے دم تک کا زور لگا کے فضائی بمباری, زمینی آپریشن, ہر کام کرنے کے بعد بھی جو 3 سالوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ابھی تک اس 43% حصے پہ قابو نہیں پا سکے. تو پاکستانی فوج جائے گی وہاں جا کے پہ قابو پا لے گی, جیسے وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں, کیا ہم ہتھیار دے دیں, جو بلوچستان کے پی میں 18-22 آپریشن کرنے کے بعد بھی 20-25 ہزار لوگوں کو قابو نہیں پا سکے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فوج کے اندر لوگ تیار نہیں ہیں جانے کے لیے. اور یہ اس کی دلیل آپ دیکھیں, جب یمن میں فوج بھیجنے کا فیصلہ تھا اس وقت بھی ادارے کے اندر سے انکار تھا, یمن میں لڑائی کے لیے ہم نہیں جائیں گے, وہاں گئے تو مسلکی مسائل پاکستان میں شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف نے بھی انکار کیا تھا, عمران خان نے بھی انکار کیا, راحیل شریف نے بھی انکار کیا, اور فوج یمن نہیں گئی. حالانکہ اس وقت بھی اربوں ڈالرز کی آفر موجود تھی. حالات اس وقت تقریباً وہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے اندرونی خلیج غزہ کے معاملے پر اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کا نقصان صرف ادارے کو نہیں, نون لیگ کی سیاست کو بھی. فوج اور عوام کے جو اختلافات ہیں وہ تو عروج پر پہنچنے ہیں, جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے مولانا طاہر اشرفی کو, جو چیئرمین علماء بورڈ ہے, اس کو اسی لیے میدان میں چھوڑا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہے جی. جو راؤٹرز اور اسرائیل کے اخبار کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پارلیمنٹ اور عوام کو تو پتہ نہیں کہ یہ وہاں جا کے مزاحمت کاروں سے لڑیں گے, ان سے غیر مسلح کریں گے, اسرائیل کی حفاظت کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. راؤٹرز اور ٹائمز آف اسرائیل جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن مولوی طاہر اشرفی نے ایک بات کی کہ اگر دباؤ آیا, ذرا غور کریں, تو پھر ہم غیر مسلح ہونے کی کوشش میں شریک نہیں ہیں. اور پھر یہ بات دفتر خارجہ نے بھی دہرائی کہ غزہ میں فوج بھیجنے کا کوئی معاملہ نہیں. اور انہوں نے کہا آرمی چیف کے دورہ امریکہ کی بھی مستند معلومات, یعنی مستند نہیں ہوں ان کے پاس. وجہ اندرونی سطح پہ ادارے کے لوگوں کا ہے. ماضی میں دیکھیں جنرل ضیاء نے, بلکہ بریگیڈیئر ضیاء کہا جائے, اردن میں جو واردات کی تھی اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا, نہ 2025 تھی, نہ اس طرح پبلک تھی, نہ اس طرح آج کے حالات تھے. آج پاکستانی فوج کا ایک بھی فوجی وہاں مارا گیا یا ایک فلسطینی مارا گیا تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ کی فوج, غزہ ہند والی فوج, اسلامی فوج, پھر اندر جو نیریٹو بنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو خلیج جس کی ہم بات کرتے ہیں, جسے ختم صرف عمران خان کر سکتے ہیں. دیکھیں آرمی چیف پر جو دباؤ ہے اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. وائٹ ہاؤس میں معدنیات آفر کی گئی, نوبل امن انعام, کرپٹو وغیرہ یہ آفر کیے گئے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی. یہ بظاہر اب میڈیا کے سامنے ضرور تھی, لیکن اصل ڈیمانڈ غزہ میں فوج بھیجنا تھا, جس پہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہے, مذہبی جماعتوں کو دبانا ہے یا ان سے پوچھنا ہے. پھر یہ علماء مشائخ سے جو باتیں ہوئیں, آپ دیکھیں ان کا ایک بیان بار بار کہ جہاد کا حکم صرف ریاست پاکستان دے سکتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اندرونی اور مذہبی رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے. انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ نواز شریف اس پہ آن بورڈ نہیں ہے. نوٹیفکیشن کے دوران بھی جو سب سے بڑا مسئلہ پھنسا تھا وہ غزہ فوج کا ہی تھا. نواز شریف کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نوٹیفکیشن جاری کیوں کرنا پڑا کہ 6 دن نوٹیفکیشن پھنسا تھا. غزہ میں جو فوج کے جانے کے بعد نون لیگ کی اپنی سیاست کا حال ہونا ہے کہ یہ ٹی وی پروگراموں میں, میڈیا میں, عوام کے سامنے انہوں نے دفاع کرنا ہے, اور انہیں پتا ہے کہ عوامی سطح پہ کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں 2-3 مہینے اگر انہوں نے بھیج دی فوج تو پھر آپ دیکھ لیجیے گا یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں. عمران خان کی ایک اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا تقریر آج بھی پاکستانی نہیں بھولتا, عام پاکستانی, کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمران خان نے انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھائی. یہ اگر چلے گئے فلسطین تو پھر اگلے 30-40 سال میں آپ کو لکھ کے تو نون لیگ کا پاکستان کی سیاست میں نام و نشان نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پاکستانی یہ بات نہیں بھولیں گے. یہ بات جڑی ہوئی ہے ایمان سے, کیونکہ فلسطین کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کمزور سے کمزور مسلمان بھی, وہ فلسطین کی مخالفت نہیں کر سکتے. یہاں فوج بھیج کر آپ فلسطینیوں کے ساتھ ان کے ساتھ واردات کریں, ظاہر اس میں لوگ مارے جائیں گے بڑی تعداد میں. تو پھر فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے یہ اور زیادہ بڑھے گی. اور یہ دوریاں یاد رکھیں, آپ دیکھیں 9 مئی سے پہلے آپ کو یاد کروں, اگر مبالغہ بیزی نہ کریں تو 99% فوج عمران خان کے ساتھ تھی. الیکشن میں جو بھرتی سینٹر تھے, جو کینٹ کے علاقے تھے, عمران خان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا. 9 مئی کے بعد خود آرمی چیف نے گیریزن کے جو دورے کیے, فوجوں سے خطاب دیا اور یہ پیغام دیا کہ اتحاد کی ضرورت ہے, جڑ جائے ہمارے نظریے پہ. یہ ہماری انسٹالیشن پہ حملے کر رہے ہیں, کل کینٹ میں ہمارے گھروں میں گھسیں گے اگر ہم کھڑے نہ ہوئے. تو یہ ایک تاثر پیدا کیا. لیکن عمران خان نے بار بار اسی لیے کہا, اور آپ سب لوگوں کے لیے ضروری اسی لیے کہ ادارے کے خلاف کوئی نہیں ہے. یہ عمران خان بھی عاصم لا کی مخالفت کرتے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی تو جلدی پر تیل ڈالتے ہیں, 9 مئی کر کے اس معاملے کو اتنا بڑھا دیا جس کا نقصان ظاہر خود ہوا ہے. اب 80% پاکستانی ایک طرف کھڑے ہیں اور 20% ایک طرف کھڑے ہیں. اور یہ خلیج جانتے ہیں کہ ختم کرنے والا ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان. اب یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے, اس خلیج کو وسیع کرتے ہیں, اتنی وسیع کرتے ہیں کہ ساری ڈوب جائیں یا اس کو روکتے ہیں. ابھی آرمی چیف تو ظاہر ایک طاقت میں اپنے اس عہدے کی وجہ سے, مدت ملازمت کی وجہ سے, COD بننا, تاحیات تسنا, اور صرف امریکہ حمایت اسی لیے کر رہا ہے کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے. جہاں امریکہ کو ضرورت نہ پڑی اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ کرے امریکہ کو ضرورت ہی نہ پڑے. فی الحال ان کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کام مشرف اور ضیاء الحق سے کروایا گیا ہے اقتدار میں رہنے کی. کوئی یہ سیاستدان تو نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور آ جائیں گے. یہ ان کا آخری چانس ہے, ورنہ ان کے بعد ریڈ لائن ہے. یہاں تو انہیں غیر ملکی حمایت چاہیے, اور یہ واحد مطالبہ, یہ جو میڈیا میں کبھی انکار, کبھی سامنے نہ آنا, کبھی دفتر خارجہ, کبھی مولانا طاہر اشرفی, یہ سارے معاملات, بلکہ ہو سکتا ہے ابھی مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی بھی ہلکی پھلکی آپ کو ہومیوپیتھک مخالفت کرتے نظر آئیں. غزہ میں جو بھیجنے کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی امریکی دورے سے پہلے لیبیا میں ملاقاتیں, اس سے پہلے انڈونیشیا, قطر, اردن, آذربائیجان, سعودی ملاقاتیں. لیکن یہ جو لیبیا میں ملاقات ہوئی ہے, آپ وہ آرمی چیف کی تصاویر دیکھیں, ان تصاویر میں آپ کو خلیفہ بالقاسم حفتار نظر آ رہا ہے.
اس سے پہلے جنرل عبد الفتاح سیسی سے ملے جو بدنام زمانہ ڈکٹیٹر عرب دنیا کا، محمد مرسی کا قاتل بھی، لیکن یہ خلیفہ افطار جو لیبیا کا سب سے طاقتور شخص اب سمجھا جاتا ہے، اس کی اب تھوڑی سی تاریخ کبھی پڑھیں گوگل پہ جا کے، جو تصویر میں جناب عاصم منیر کے ساتھ، باقی جو بھی ہے وہ بھی لیبیا اور عرب دنیا کے فوج اور سیکورٹی اسٹرکچر سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن یہ خلیفہ افطار عرب دنیا کی خانہ جنگی اور سول وار، خاص طور پر عرب امارات کی پراکسیز ہیں، ان کے ملیشیا ہے خلیفہ افطار، جنرل قذافی کی فوج کا ایک فوجی کمانڈر تھا، چاڈ کی جنگ میں سے بھیجا، وہاں یہ ہار گیا، اس کے بعد پھر جب خانہ جنگی شروع ہوئی یہ ملک سے بھاگ گیا، 24 سال وہاں رہا، اور پھر CIA کی مدد سے بڑی بڑی ملیشیاز بنائی۔ 2019 میں یہ واپس آ کے GNA کی جو اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت ہے اس پر اس نے حملہ کیا، فرانس، متحدہ عرب امارات، CIA نے اس کی حمایت کی، اور یہ CIA کا سب سے پسندیدہ لیبیا کا طاقتور جرنیل ہے جو عاصم منیر صاحب کا استقبال کر رہا ہے۔ یہ CIA کا سب سے بڑا اثاثہ جسے مغربی تجزیہ نگار اور عرب دنیا کے تجزیہ نگار سب کہتے ہیں کہ فوجی عامر ہے، لیبیا میں فوجی طاقت کے ذریعے یہ سیاست کر رہا ہے، جو فوجی غلبے کی علامت عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا، اور یاد رکھیں اتنا طاقتور ہے کہ بن غازی ایئرپورٹ پہ اس میں یورپی یونین کے تمام وزرائے خارجہ کو واپس بھیج دیا تھا مہاجرین کے مذاکرات میں، لیکن چونکہ یہ اثاثہ تھا اس لیے اتنی طاقت تھی۔ یہ لیبیا کی جو نیشنل فوج ہے اس کا سربراہ بھی ہے، اور اس پورے شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں کا عملاً حکمران ہے، بدو خاندان سے تعلق رکھنے والا، کرنل قذافی کے دور میں اس کا بڑا قریبی دوست تھا لیکن سب سے بڑا غدار بنا، صدام حسین کا بڑا حامی ہے، ایک بیٹے کا نام بھی اس نے صدام رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس نے بھی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا، مزے کی بات ہے، اور 1970 میں پہلی بغاوت میں قذافی کا ساتھ دیا اس نے، اور بعد میں عرب ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تلوار میان میں رکھی وہ تلوار تھی جو اندر ہی مڑ گئی، حالانکہ کرنل قذافی سے محلات دیے ہوئے تھے، بڑا کچھ دیا ہوتا، لیکن اقتدار کی لالچ تھی، اور پھر وہی ہوا جو CIA کرواتی ہے۔ جنرل عبد الفتاح سیسی کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں، مصر کی یہ حمایت بھی کرتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے روسی پیوٹن بھی اس کا حامی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اسرائیل کے حوالے سے کبھی اس کا کوئی بیان نہیں ہے، نہ اس نے کبھی کوئی مزاحمت کی بات کی، نہ ان کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا، اور براہ راست امریکہ اسرائیل کے سیکورٹی آرکیٹیکچر کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے، جیسے عرب امارات ہے، مصر ہے، فرانس ہے، اتحادی۔ ابھی عاصم منیر صاحب کے ساتھ کی ملاقات دونوں کی سیکورٹی فریم میں امریکہ کے دونوں فٹ آتے ہیں، دونوں عوام کے خلاف طاقت کو استعمال کرتے ہیں، دونوں استحکام کے نام پہ غیر جمہوری کردار کے باوجود امریکی مغربی سپورٹ رکھتے ہیں، چاہے غزہ امن کا معاہدہ ہو، CIA کا ماڈل ہو، طاقت سے سیاست کرنی ہو، اپنی عوام کو دبانا ہو، اسی لیے مجھے غزہ میں فوج بھیجنا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اتنی طاقت رکھنے والے کی لیبیا کا حال آپ دیکھیں، تباہ و برباد، یہ افریقہ کا سب سے امیر ملک ہے، تیل کا اخراج سب سے زیادہ ہے، یہاں تعلیم، صحت، علاج سب کچھ مفت ہے، بجلی، پانی، پیٹرول، لیکن CIA کے ایجنٹوں نے، نیٹو نے، مغربی مداخلتیں، پہلے فوج کو توڑا، پھر ادارے بکھرے، اور پھر خلیفہ افطار ماڈل آیا، ملک دو حصوں میں بڑھ گیا، مشرق میں یہ افطار صاحب ہے اور مغرب میں جو ہے وہ ٹریپولی کی حکومت، وہاں مسلح گروہ، قتل و غارت، ناکام حکومت، تنخواہوں کے پیسے تک نہیں، بینکوں میں کیش نہیں ہے، کتاروں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، کرنسی شدید ترین کمزور، کوئی دنیا کا ملک ویزے نہیں دیتا، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر، ادویات نایاب، اور ہزاروں لوگ ابھی لیبیا کی کشتیوں میں یورپ جانے کے چکر میں وہاں ڈوب جاتے ہیں، اور یہی حال پاکستان کا بھی ہے، یہ سارے حالات آپ کو ایسے لگ رہے ہیں پاکستان کے بتا رہا ہوں، تو یہ اگر خدا نہ خواستہ بالکل ہی لیبیا بنانا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ اب ٹرمپ کی تو کل فائلیں کھل رہی ہیں، ہو سکتا ہے آج رات وینزویلا پہ حملہ ہی ہو جائے، اب یہ سارے معاملات اسی لیے جڑے ہوئے ہیں، اور ان ویلاگز میں اب دیکھیں پاکستانیوں کے پاس بھی یہ بہت بڑی آپشن ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ میں اگلے ویلاگ میں کچھ اور مزید تفصیلات رکھوں گا، جو لوگ مجھے تھوڑے تھوڑے ہلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مایوس لگا پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو دیکھیں اس تحریک میں اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے، کسی دن غالب کسی دن مغلوب، فیصلہ آپ نے کیا ہوا ہے اگر حق پہ کھڑے ہونے کا تو اس کے پھر آپ ملازمات بھی پورے کریں، جان ماریں، مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف دیکھتے رہیں اور دعا کہ اگر اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔